ایک منٹ عزیزو، ہیڈ فون گر گیا. ایک منٹ، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. ہیڈ فون گر گیا بھائی، ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں؟ مولا کا کرم، آقا کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا قبلہ، دو سوالات ہیں میرے آپ سے. میں سوال کرتا ہوں تو اگر آپ جواب دیں. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ یہ جو حوالات آپ نے دکھائے ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان کس سے، شہر سے؟ کس شہر سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد. جی جی فرمائیے. جی اچھا، یہ جو آپ نے حوالہ جات دکھائے اور کتب یہ تو اصل میں حجت ہوں گی بکریوں پر، ہم پر تو یہ حجت نہیں ہے. تو کوئی آئمہ سے اگر آپ کوئی حوالہ جات ایسے دکھا دیں یا ہماری کتب سے تو وہ بہتر ہوگا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے اس کا جواب ڈھونڈنے میں. کوئی جو ہے جماعت عمریہ سے کوئی عالم کوئی اس کا جواب بھی نہیں دیتا. اگر آپ دے دیں تو سوال یہ ہے کہ احد میں عمر کے بھاگنے کی سپیڈ کیا؟ جزاک اللہ. عمر نے خود نے کہا نا، اس کا جواب میں عمر نے خود نے کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنِّي، میں اس طرح بھاگ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. اس کو خود اپنے سپیڈ کو بتایا عمر. یہ صحیح سند کے ساتھ تفسیر طبری میں موجود ہے. ٹھیک ہے. عمر کی سپیڈ کیا تھی؟ عمر کی سپیڈ بڑی سپیڈ. پہاڑ میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں کچھ دن پہلے گیا تھا پہاڑ پہ چلنے کے لیے، خدا جانتا ہے اتنی سخت پہاڑی، راستہ پتھر، سب بہت مشکل ہے. اتنا ایک پاس ہے وہاں پہ گاڑی کا راستہ نہیں، چلنے کا راستہ. میرے پیر پہ آبلے پڑ گئے بھائی. تو میں نے وہاں پہ دیکھا جو ایتھلیٹک لوگ ہیں وہ دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں بھائی، دوڑتے ہوئے. باقی سب لوگ سانس لیتے ہوئے رک جاتے ہیں 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد. وہ دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں اوپر بھائی ایسے. تو بہرحال پہاڑیوں میں جو سب سے زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. بکری، پہاڑی بکرے. تو عمر کا خود اپنا جملہ اسپیڈ کا جواب آپ کو مل گیا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح چل رہا تھا. اچھا یہ ایک سوال. آپ نے ایک دوسرا سوال آپ نے کیا کیا؟ پہلا آپ کا جو سوال تھا بھول گئے. بہرحال وہ بھول گئے، معاف کیجیے گا، وہ ہم بھول گئے. السلام علیکم. بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. قبلہ یا علی مدد. یا علی مدد. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ قبلہ اس وقت تو میں انگلینڈ سے کال کر رہا ہوں. پہلے پاکستان سے بھی آپ کو کیا کرتا تھا کبھی کبھی. جب آپ نے بہت پہلے ایک دفعہ وہ ایک عمری عالم تھا، اس کو مناظرے کی دعوت دی تھی، پاکستانی تھا وہ، عرفان شاہ مشہدی. تب سے قبلہ میں آپ کو سنتا چلتا رہا ہوں. تو قبلہ میں نے فقط کال کی ہے اس وجہ سے کہ آپ کو کا شکریہ ادا کر سکوں. خدا جانتا ہے کہ جیسے آپ نے ہمارے دلوں پہ مرہم رکھی ہے ویسے کوئی عالم نہیں رکھ سکا. کیا یہ پاکستان والے، کیا یہ باقی جتنے بھی شیعہ عالم تھے، جب سب نے ہمیں چھوڑا تب آپ نے ایک واحد امید تھی ہماری، اور آج بھی آپ امید ہے. مولا آپ کو سدا ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور قبلہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی تقاریر کو سن کے، اور بس یہی دعا ہے مولا سے کہ وہ آپ کی کاوش کو قبول کریں. اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام مزید کیا کریں تاکہ ہم آپ سے جتنا بھی ہو سکے استفادہ حاصل کریں. باقی جو آج آپ نے تقریر کی اور اس میں جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر بیان کی، قبلہ کبھی کسی عالم سے نہیں سنی. اور جتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہمارے لیے، ہمارے تمام شکوک و شبہات کو آپ نے دور کر دیا اور ہمیں جواب دینے کے قابل کر دیا. قبلہ بہت مہربانی آپ کی. بہت مہربانی آپ. خدا آپ کو عزت. خدا کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا کرم ہے کہ میں نے آج آپ کے سامنے وہ تحقیق پیش کیا جو شاید کسی ایشی عالم کے پاس نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کسی بھی شیعہ مولوی کے بنا کتاب میں ہے نہ اس. اب سب کتابیں تو ہم نے نہیں پڑھی لیکن بہت بعید ہے کسی کا اگر ہوتا تو میڈیا پہ آ جائے. اس طرح کے تحقیقات ہمارے بہت زیادہ ہیں. خدا اللہ جانتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر، ان کے حقانیت پر، ان کی امامت پر، اور ان کی مظلومیت پر، اور ان کے دشمنوں کے کفر اتنے زیادہ ہیں میرے پاس اس طرح کے وہ کسی کے قلم اس تک نہیں پہنچی ہے. خدا جانتا ہے. اور میں نے یہ 10-12 سال پہلے تقریر کرنا شروع کر دیا. اللہ جانتا ہے اس فارسی زبان میں ہم نے شروع کیا. اس وقت اس زمانہ یہ حالت تھی کہ یہ حوزے والے وہابی بن رہے ہیں. حوزے والے شیعہ مولوی، ان کی کوئی دین ایمان تو نہیں ہے. بہت سارے ان کے بوئی مذہب میں متزلزل ہو چکے تھے. خدا جانتا ہے سب سے زیادہ جو نفع ہوا ہے حوزہ والوں کو، کم از کم وہ وہابی نہیں بنے. ہمارے نام تو نہیں ہے، شکریہ تو ادا نہیں کرتے. ہماری ہی تقریروں کو سن کر ایران کے بڑے بڑے اسپیکر، بڑے ان کے مشہور معروف علماء ہماری تحقیقات کو اپنے نام سے پیش کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم یہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان نہ ہوتا اور میری تقاریر نہ ہوتی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان نہ ہوتا تو ایران کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس وقت. یعنی جس طرح پاکستان میں ہے نا شیعہ بے بس، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اس سے بدتر حالت عراق ایران میں تھی شیعوں کی.
ہم نے وہ صفایا کر دیا الحمدللہ، تقریروں پہ تقاریر، 3-4 گھنٹوں کی تقریر ہمیشہ ریفرنسز کے ساتھ. اب لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں نوجوان کہ اب وہابیت تو وہ کسی فارسی زبان میں کسی کو منہ بھی نہیں نکال سکتے نا. وہ ایسے ان کی ایسی صفائی کر دی، ان کی طبیعت ایسی صاف کر دیا. تو اب الحمدللہ میں جب فارسی زبان میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے ان سے اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کرتے بھی ہیں تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اتنے بیان کر چکے ہیں اور لوگ ہماری تحقیقات سیکھ کر وہ اتنے اسی تحقیقات کو دوبارہ لوگوں تک پیش کر چکے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی تربیت ہو چکی ہے، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ. کہ وہابیت نے خرچ بھی بہت کیا ایران میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران تشیع کا گڑھ ہے، مرکز ہے. تو فارسی زبان کے لیے ان کے بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں اب بھی ہیں، اور بہت سارے پبلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ ہر طرح سے حرامی پن، اور شیعہ علماء کو پیسے دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں، علم قوم کو باقاعدہ سعودی عرب سے، امارات سے پیسے آتے ہیں. وہ علماء جو وہابیت اور صحابہ کی شان بڑھانے کے لیے اور شیعہ عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کے اہل، ان کو بڑے پیسے ملتے ہیں. آپ ہیں سوئے ہوئے، آپ ہیں غفلت میں، آپ کا دشمن جاگا ہوا ہے، آپ کا دشمن بڑا محنت کر رہا ہے، اس کا طریقہ باطل ہے لیکن وہ اپنے باطل طریقے پہ بڑا کام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن الحمدللہ اتنے نوجوانوں کی تربیت ہو چکی ہے، اتنے طالب علموں کی تربیت ہو چکی ہے کہ سبحان اللہ، ہر لحاظ سے، یعنی ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام ہی نہیں لے سکتے ہو، ایسی ذلت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور عربی زبان میں بھی یہی ہے. سلام علیکم، بات کریں بھائی.